یہ لے امی آپ کی چائے. ایک بات تو بتاؤ ماہی, ہاں اگر احسن تیار ہو گیا تو کیا اس کی ماں بھی راضی ہو جائے؟ مجھے کیا پتا امی. ویسے تو وہ روپ کے وقت میں بھی تیار نہیں تھی, لیکن بیٹے کے آگے کچھ نہیں کر سکی. اب جو کچھ کرنا ہے نا تمہیں کرنا ہے, سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. ویسے امی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ احسن کو مجھ میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے. وہ کیوں؟ وہ تمہیں اس دن آئس کریم کھلانے نہیں لے گیا تھا اس لیے کہہ رہی ہو یہ بات؟ نہیں امی, بات آئس کریم کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہ اپنی اس کزن اور سو کالڈ بیسٹ فرینڈ فرح کے ساتھ گھنٹوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو ماہی, السلام علیکم دوستو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ عیسائی ایپیسوڈ 15 کی. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز. چلیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف. دوستو عیسائی ایپیسوڈ 15 میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں محبت, رشتوں اور خاندان کی مرضی کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف احسان اور ماہی کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ہے تو دوسری طرف گھر والوں کے خدشات اور اعتراضات اس رشتے کے راستے میں دیوار بنتے جا رہے ہیں. ماہی ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کا اظہار بہت آسانی سے نہیں کرتی. وہ اپنے دل کی بات لفظوں سے زیادہ اپنی آنکھوں اور اپنے رویے سے بیان کرتی ہے. شاید یہی چیز احسان کو اس کی طرف سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے. احسان بھی اب ماہی کو صرف ایک عام لڑکی کی نظر سے نہیں دیکھتا. اسے ماہی کے اندر ایک ایسی سادگی, خلوص اور معصومیت دکھائی دیتی ہے جو اسے دوسروں سے بالکل مختلف بناتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر محبت کی راہ آسان نہیں ہوتی. احسان کی والدہ ماہی کے حوالے سے پہلے ہی کافی پریشان ہیں. انہیں لگتا ہے کہ احسان جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کر رہا ہے جس کے نتائج بعد میں پوری فیملی کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. وہ احسان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ زندگی کے فیصلے صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے. انسان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا رشتہ خاندان کے لیے بہتر ہے اور کون سا فیصلہ آنے والے وقت میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لیکن احسان کے دل میں اب ماہی کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی ہے. وہ ماہی کے چھوٹے چھوٹے انداز کو محسوس کرتا ہے. اس کی مسکراہٹ, اس کی خاموشی, اس کا ناراض ہونا اور پھر چند لمحوں بعد خود ہی نرم پڑ جانا, یہ سب چیزیں احسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. دوسری طرف گھر میں روپ اور فرح کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. خاندان کے کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ اگر فرح اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے تو گھر کے کئی مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں. لیکن احسان کی والدہ کے ذہن میں ایک اور ہی سوچ چل رہی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو. انہیں ماہی کا احسان کی زندگی میں اتنا قریب آنا پسند نہیں. ان کے نزدیک ماہی کا اس گھر میں بار بار آنا اور احسان کے ساتھ وقت گزارنا ایک ایسا تعلق بن رہا ہے جسے روکنا ضروری ہے. اسی دوران ماہی اور احسان کے درمیان ایک خوبصورت لمحہ بھی آتا ہے. آئس کریم کا ذکر ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. احسان ماہی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے اور ماہی بھی اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پاتی. یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ان دونوں کے تعلق کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی. احسان کی والدہ ماہی کو احسان کے قریب دیکھ کر مزید ناراض ہو جاتی ہے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک رشتہ پہلے ہی گھر کے معاملات کو پیچیدہ بنا رہا ہے اور اب دوسری طرف ماہی بھی ان کے بیٹے کی زندگی میں اہم ہوتی جا رہی ہے. وہ سخت لہجے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہونے دیں گی جس سے مستقبل میں اسے تکلیف پہنچے. ماہی کو جب ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اندر سے بہت دکھی ہو جاتی ہے. لیکن ماہی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں زبردستی اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی اسے قبول کرے تو دل سے کرے. وہ احسان کو بھی اپنے گھر والوں کے خلاف جانے پر مجبور نہیں کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ ماہی اکثر اپنی تکلیف اپنے اندر ہی رکھتی ہے. وہ مسکرا دیتی ہے, بات بدل دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے. لیکن اس کی آنکھیں اس کے دل کی حالت صاف بیان کر دیتی ہیں. روپ بھی اس تمام صورتحال کو محسوس کرتا ہے. وہ ماہی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہے اور اسے بالکل پسند نہیں کہ کوئی اسے غلط سمجھے یا اس کی عزت پر سوال اٹھائے.
जब माही को घर में किसी बात से तकलीफ पहुंचती है तो रूप भी परेशान हो जाता है। वो घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि माही की नीयत में कोई खराबी नहीं, लेकिन घर के बड़ों की अपनी महसूस किया जाता है। इसकी माँ उसके चेहरे को देखकर समझने की कोशिश करती है कि आखिर माही के दिल में क्या चल रहा है। माही खिलकर कुछ नहीं कहती। वो अपनी माँ से अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी की खामोशी भी समझ लेती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि माही के दिल में एहसान के लिए कुछ खास जज्बात पैदा हो चुके हैं, लेकिन माही को खौफ है कि अगर उसने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं, इसीलिए वो खामोश रहती है। दूसरी तरफ एहसान अब अपने जज्बात को खुद भी समझने लगा है। वो सोचता है कि आखिर माही में ऐसी क्या बात है जो इसे बार बार अपनी तरफ खींचती है। फिर इसे याद आता है माही का सादा सा अंदाज, इसका किसी के साथ बुरा सलूक न करना, मुश्किल वक्त में भी अपने जज्बात पर काबू रखना, और सबसे बढ़कर ये कि माही कभी भी एहसान को इसके घर वालों के खिलाफ करने की कोशिश नहीं करती। यही चीज एहसान को यकीन दिलाती है कि माही की मोहब्बत में लालच मतलब नहीं बल्कि खुलूस है। एक तरफ एहसान का दिल माही के साथ है, जबकि दूसरी तरफ इसका खानदान इसे एक मुख्तलिफ रास्ता दिखा रहा है। अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि एहसान की जिंदगी किस समत जाती है, लेकिन एक बात जरूर वाज़ेह हो चुकी है। माही और एहसान के दरमियान जो ताल्लुक अब तक खामोशी में परवान चढ़ रहा था, वो अब सबके सामने आ चुका है। अब इसे छुपाना आसान नहीं होगा, और शायद यही वो मकाम है जहां से इस मोहब्बत की असल कहानी शुरू होती है। देखना यह है कि ये मोहब्बत मंजिल तक पहुंचती है या रास्ते में रिश्तों की दीवार इसे रोक देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।